سارے پراتوں کو بہت تکلیف دیتی ہے جو ایک آگ دی خاطر کہ آگ دی گل ہوے اساں علاقے وچ یا منصرے وچ اسی میں بھی انجمن تاجران دا صدر ہاں منصرے دا وارڈ نمبر 11 ٹھاکرا دا تے کل اساں دے مرکزی صدر شکیل صاحب بھی سے سپیکر صاحب کی گل کی ہے اور یوسف فنان کی گل ہوئی ہے تے پھر اساں ایس پی صاحب کو ملے ہیں. ایس پی صاحب نال اساں ساری گل بات ہوئی ہے کہ مسئلہ پوچیدگی اتوں پکڑ گیا سا کہ انہیں ایف آئی آر چاہ دیتی سی. ایف آئی آر ہو گئی 9 بندیاں دے لیکن وقوع تے ایک بندہ بھی موجود نہیں. اس تو پہلے بھی اس طرح 2-4 ایف آئی آر ہوئی ہیں. اگر اس طرح پولیس ایف آئی آر چاہ دے وے بغیر انویسٹیگیشن کو اساں لوگوں کا رہنا بے مقصد ہو سی پھر اسی اپنا حق نہ کہنے دیں. اس واسطے آج تو لوگوں کو بلایا کہ بھائی اگر اصل کو اپنا حق نہ ملے اگر بے گناہ لوگوں اتنے اس طرح ایف آئی آر کٹیاں جو لینا تو پھر عوام دا کام ہے اگر انتظامیہ نہ سنا تو روڈ تے نکلنا اور روڈ کو بند کرنا جب تک اپنا فیصلہ حق بھی نہ ہوئے. کیوں جڑے بندے حق تو ہوندے وہ آخری فیصلہ بھی حق تک کہندے. تسوں لوگوں کو بلایا تسی سارے لوگ آئے ہو تسوں دا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص اس ٹائم میں قاضی سلمان صاحب امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تسی جڑے بگلے والے بندے ہو یا تساں دا انتشار لگے دے اس راستے میں بگلے تو جلتا رہا سا اور سارے بندیاں کو بلا کے حق سچ کی گل کر سا. اگر دونوں پارٹیاں فیصلہ مان کے دے ٹھیک ہے اگر نہ منیا تو مڑ کا اساں وہی سسٹم کر سا کہ قرآن پاک اور طلاق تے فیصلہ کیتا جل سی. اگر وہ قرآن پاک اور طلاق کر دیں کہ انہاں بندیاں آن کے اساں نے کرے کو یکمال کیتا ہے اساں دی چرتباری پمال کیتی ہے ٹھیک ہے پرچہ انہوں نے حق بھی دیتا جڑا ہے. اگر وہ نہیں کر رکھتے جہاں بندے اصل دے ملزم ہیں یہ بندے قرآن پاک اور طلاق کر چھوڑ سن کہ اسی انہوں نے کار نہ گئے تو اس اتنے فیصلہ ہو جل سی. یہ اور پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوئی دی ہے اور اس اتنے عمل نہیں ہویا کیوں کہ تسی عوام میدان میں جا گئے ہو. اور انشاءاللہ ساری کوشش ہو سی چاہے اسی جتے بھی ہوا اللہ رسول کے حکمان اللہ سے کوشش ہو سی کہ ہر فیصلہ میرٹ کا ہوئے حق کا ہوئے تاکہ کسی غریب تے ظلم نہ ہوئے. اساں ایس پی صاحب نے بھی یہ گل کیتی ہے ڈی پی او صاحب نے بھی گل یہ کیتی ہے اور کل سپیکر صاحب نے بھی اساں جنن اساں ہستے اساں سارے مامین برائن سارے برابر ہیں. صرف جڑا فیصلہ بھی ہوا حق سچ کا ہوا ہے جس کی زیادتی ہو اس کو زیادتی آہو غلط کو غلط آہو. اے تسی لوگ جڑے آئے ہو تو سنا پھر اسی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن قاضی سلمان صاحب سابق ناظم شنکیاری امن کمیٹی کے چیئرمین اور کے پی کے دی پہچان قاضی صاحب سن ٹائم چاہ کے تھا ورنہ آئی تو سن کی یار مطلب خارج ہی آسی اتنے لوگ تھے مطلب ہے کہ آئی جی تے گجولن تے پھر بھی وہ انشاءاللہ نوٹس پہ سی. لیکن قاضی صاحب ٹائم چاہ کے تھا قاضی صاحب منگل تک ٹائم چاہ کے تھا منگل تک انشاءاللہ اگر اسا جرگہ گراں پہ مک گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ مک گیا تو انشاءاللہ یہ پرچہ خارج ہو سی جس طرح حق تے فیصلہ ہو سی وہ ہو سی کیونکہ اتنے لوگوں نے اساں بے لفیاں چاہ کے دیا. تو ہن میں قاضی عثمان صاحب عرض کر سا اپیل کر سا یہ جڑے بندے اساں گراں تو بلائے دیں انہاں نال اپنا اظہار خیال کریں. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِقْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نے افغانے نے ترک و تاتارے مسلمانے مواد یک شاخ سارے تمیز رنگ و خون بر ماں حرام است کے ماں پروردہ یک نو بہارے. میرے نہایت قابل قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نہایت قابل قدر پریس کے اہم اور ذمہ دار عہدیداران ہمارے پریس کے ساتھی جو ہے ہمیشہ انہوں نے مانسری کی آواز کو بڑے اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ
ایوان بالا تک بھی پہنچایا ہے اور کنسرن محکموں تک بات کو پہنچائی ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ گڑھی حبیب اللہ میں جو پرچہ ہوا ہے وہ سراسر ناانصافی پہ ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ پرچہ جن لوگوں کے خلاف ہوا ہے، آخر یہ جن لوگوں نے بیان حلفیاں دی ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کمزور سے کمزور ایمان والا بھی بیان حلفی دے کے کسی کی خاطر اپنی آخرت نہیں خراب کرتا. ان لوگوں کی اتنی، وہ بھی میں ڈی پی او صاحب شفیع اللہ گنڈا پور کا حد درجے کا ممنون ہوں اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دن امیجیٹ ایکشن لیا. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی اس پرچے کو تم کس بنیاد پہ کرتے ہو، اور پھر انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ان لوگوں سے بیان حلفیاں لے لیں، اور ایس ایچ او کو بھی کہا اور جو تفتیشی ہے اس کو بھی کہا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو کیا تکلیف ہے اور کیا پریشانی ہے کہ جب سب لوگوں نے بیان حلفی دے دی کہ بھائی بیان حلفی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس وقت بھی جو لوگ وہاں بیان حلفی دے رہے تھے، رات کو میں گڑھی حبیب اللہ گیا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ بیان حلفی کوئی عام بات نہیں ہوتی. یہ خدا کو حاضر ناظر جان کر جو بیان دیا جاتا ہے اس میں انسان کا ایمان ضائع ہوتا ہے اگر وہ جھوٹ بولے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ کسی کی خاطر اپنا ایمان ضائع کرے گا اور وہ اپنی آخرت خراب کرے گا. تاہم پھر سی ڈی آر، یہ ہمارے یہاں نہایت معزز نمائندگان یہاں موجود ہیں پریس کے. بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جائے وقوع جو ہے، جو جائے وقوع ہے جہاں جھگڑا ہوا ہے وہ بگلا کی حدود میں ہے، لیکن جہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے اس جگہ تک تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کا راستہ ہے. تو اب جب سی ڈی آر میں لوکیشن آئے گی تو وہ وہی آئے گی، لیکن ایک آدمی جہاں تک جاتے ہوئے پونا گھنٹہ لگتا ہے اور دوسرا شخص بیان حلفی دیتا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان دیتا ہوں کہ اس وقوع کے وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے. تو یہ کون سا قانون ہے کہ اس کے بعد بھی پھر وہاں پہ وہ ایف آئی آر کاٹی جائے؟ تو آج کا یہ پروگرام اس دن ڈی پی او صاحب نے اپنے شیراز صاحب ایس ایس پی کو واضح بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، اور وہاں ان سے یہی ہے کہ بھائی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قائی صاحب جس طرح ان سے تسلی لیتے ہیں لے لیں گے. تو آج پھر جب یہی صورتحال ہوئی، الحمدللہ میں نے یہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سارے 2-3-4 آدمی، تو میں نے وہاں شیراز صاحب کو کہا کہ بھائی میں نے گیٹیاں بھی یہاں کی نہیں دی، یہ دیکھو میں میرے جیب میں پڑی یہ گیٹیاں بھی بگلے ہی کی ہے، اس لیے ہر شخص کے ہاتھ میں گیٹیاں مطلب قسم تو کر لیتے ہیں. لیکن میں نے کہا، پھر میں نے بتایا تھا منور کو کہ بھائی جو لوگ ہیں وہ ذرا منور وہ پڑھ کے سنائیں جو ہم نے لکھوایا ہے کہ ہر آدمی کا نام، کہ میں فلاں فلاں میری بیوی اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے. اگر یہ لوگ وہاں موجود تھے اور میں غلط بیانی کرتا ہوں کہ وہ نہیں تھے تو میری بیوی فلاں فلاں کی بیٹی میرے اوپر 3 شرط طلاق ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا بے غیرت نہیں ہوگا جو کسی کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے. تو اب یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی. پھر شیراز صاحب نے ہی کہا کہ اگر ان کا راضی نامہ ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا کہ جس کے سامنے راضی نامے کی بات کی جائے اور وہ شخص راضی نامہ نہ کروائے. میں نے سورہ حجرات کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کا دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو سارے لوگ اس شخص کے ساتھ جھگڑا کریں کہ جو زیادتی کر رہا ہے. اور اگر فَإِن فَات، اگر وہ اپنی زیادتی کو مان لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو. وَأَقْسِطُوا، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا، قسطاس سے یہ لفظ اقسطو نکلا ہے،
اور قسطاس یہ ترازو کی جو ڈنڈی ہوتی ہے ترکڑی جو ہوتی ہے جی ڈنڈی ہوتی ہے تو اس ڈنڈی کو قسطاس کہا جاتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو اس طرح ہو کہ یہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو, حق اور سچ فیصلہ کرو. تو انشاءاللہ العزیز اب یہ بات طے ہوئی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ کا اسی طرح اتفاق رہا اور انشاءاللہ پرسوں جب ڈی پی او صاحب سے ملاقات ہوگی یہ آپ کا سارا جمع غفیر ان کے سامنے ہوگا کہ یہ سارے لوگ علاقے کے آئے ہوئے. اور وہ ایک ضرب المثال ہے کہ پنج کہیں بلی تو بلی سے ہی. ایک شخص کے گھر میں چور آ گیا, جب اس نے اس کو پکڑا ہاتھ سے تو کہتے میاؤ میاؤ, بلی کی آواز نکالنے لگا. اس کے یار میاؤ میاؤ کیوں کرتے ہو, آؤ باہر نکلتے ہیں گلی میں. اگر 5 آدمی تجھے کہیں کہ یہ بلی ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور اگر انسان ہے تو میں تجھے پکڑ لوں گا. تو اس لیے یہ ضرب المثل مشہور کہ پنج کہیں بلی تو بلی سے ہی. میں یہ ڈی پی او صاحب کی انفارمیشن کے لیے یہ آپ سب لوگوں میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا, جس طرح آپ نے ہمیشہ حق کی بات کو بلند کیا ہے, حق یہ سارے جھوٹے ہیں, یہ جتنے آئے ہوئے کوئی شخص جھوٹا نہیں ہے. میرے خیال میں سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے, تو پھر انتظامیہ کو بالخصوص تفتیش ریاست کو بھی اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, خدا کو سامنے رکھنا. انا سے خدا بڑا ہے, عزت سے رب العزت بڑا ہے, اپنے وقار سے پروردگار بڑا ہے. اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ یہ اتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا, تو پھر ان کو کیا تکلیف ہے کہ یہ ناجائز FIR کٹواتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم جاتے ہیں, کیونکہ صلح کی پیشکش ہوئی, اور جو مسلمان صلح نہ کرے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اللہ کو صلح پسند ہے, والصلح خیر. یہ سب احباب جو آپ آئے ہوئے ہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ایک کا نام لوں دوسرے کا رہ جائے, دوسرے کا لوں دوسرے کا رہ جائے, اور یہ فطرتی بات ہوتی ہے. محفل میں آدمی بیٹھا ہو, ایک کا نام لیا جائے دوسرے کا نہ لیا جائے تو آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے. مجھے خود بڑا غصہ آیا کرتا ہے. بہرحال اس لیے میرے لیے سارے آپ قابل احترام ہیں. تو انشاءاللہ میں نے ابھی وہاں کہا کہ بھائی اگر ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ جی ہم قاضی صاحب کو تکلیف نہیں دیتے, میں کہتا ہوں بھائی بگلا تو بگلا ہے, یا انسان تو انسان ہے. میں بگلے کے بگلوں کی بھی عزت کرتا ہوں. بگلے کے اندر جو درختوں میں بگلے ہیں میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں. اس لیے اگر میری حالت نظم بھی ہو اور اس میں آپ لوگوں کا امن والا معاملہ ہو تو میں حالت نظم میں بھی آپ کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. تو منگل کا دن رکھا ہے, وہاں سب لوگ وہاں موجود ہوں گے. ملک صاحب نے آفر کی کہ میرے گھر پہ ہوگا, تو ان کے گھر میں انشاءاللہ العزیز, چلو اس بہانے سے ملک صاحب کا گھر تو دیکھ لیں گے. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز منگل کے دن ٹائم ہم نے کون سا رکھا ہے؟ 10 بجے. ہاں 10 بجے کا رکھا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہم شہباز کس ٹائم پہنچ جائیں گے؟ 10-11 پہنچ. ہاں بہرحال جو بھی اللہ کو جو منظور ہوا. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا آنا جو ہے یہ رائے گاں نہیں جائے گا. اگر وہاں انہوں نے, اور میں میرے خیال میں اتنا میں نے کسی کے سامنے نہیں اتنی عرض کی, لیکن میں نے امن کی خاطر 2 مسلمانوں کے اتفاق کی خاطر اس بات کی یہ گواہیں میں نے جھولی پکڑی. یار خدا کے لیے آپس میں صلح کرو, اتفاق کرو اور بگڑو نہ. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ بگلے میں جب ہم جائیں گے تو اس جھولی میں پیشاب کرتے یا اس میں پھول ڈالیں گے, یہ اب آپ تک پہ ڈیپینڈ. تو انشاءاللہ العزیز اگر ایسا نہ ہوا, وہاں دیکھیں گے جس فریق نے زیادتی کی, اگر ایک نے کی, مثال کو شہباز نے زیادتی کی, ملک صاحب نے زیادتی کی, اس نے زیادتی کی, جس شخص نے بھی زیادتی کی, جو زیادتی کرے گا تو ہم سب اس زیادتی کرنے والے کے خلاف ہوں گے. کیا آپ کا یہ وعدہ ہے؟ آپ کھڑے کریں. زیادتی چاہے جو بھی کرے گا, جو بھی زیادتی کرے گا, ہم اس زیادتی کرنے والے کا بائیکاٹ کریں گے. اس کو اپنے جنازے پہ نہیں چھوڑیں گے, اس کو اپنی مسجد پہ نہیں چھوڑیں گے, اس کو اپنے گھروں میں نہیں چھوڑیں گے, اس کے گھر پہ نہیں, اس سے سوشل بائیکاٹ کریں گے. کیوں؟ اللہ کے سامنے ہم روز وعدہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم روز خدا کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. عشاء کی نماز کفتہ کی نماز پڑھ دیں ہو جی, آخری رکعت آخری اس پہ کیا پڑھ دیں ہو, آخری رکعت وچ وترن دی آخری رکعت میں دعائے قنوت. کہڑا جنا دعائے قنوت سنا سی؟ ہاں جی سناؤ جی اچھا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل إليك ونثني إليك الخير ونشكرك ولا نكفرك بس آگے نا وَنَشْكُرُكَ وَلَا وَنَشْكُرُكَ وَلَا اتنے اللہ کا حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں وَنَشْكُرُكَ اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ اور تیرا انکار نہیں کرتے. اگلا جملہ وَنَخْلَعُ اس سے علادہ ہو جائیں گے وَنَتْرُكُ اس کو چھوڑ دیں گے مَن يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرے. یہ روز کس سے وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ اسی اس کو علادہ ہو گے ساں اللہ اسی اس کو علادہ ہو گے ساں اللہ اس کو چھوڑ دے ساں جڑا تڑی نافرمانی کرے. تو جو شخص امن کو تباہ کرے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا یا علاقے میں فساد برپا کیا فکأنما قتل الناس جميعا گویا اس نے سارے جہاں کے انسانوں کو قتل کیا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے سارے انسانوں کو بچایا. تو امن آشتی اتفاق و اتحاد اللہ کو پسند ہے لیکن غیرت بھی اللہ بڑا غیرتی ہے اور اللہ کو غیرت پسند ہے. جو شخص غلط کرے گا پھر کوئی آدمی بھی اس ظالم کا ساتھ نہیں دے گا. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ظالم کی طرف جھکاؤ مت کرو اللہ تمہیں جہنمی کر دے گا. اس لیے ہم ظالم کا ظالم کا بائیکاٹ کریں گے. ظالم کا ہاتھ کھڑے کر کے ظالم کا دونوں ہاتھ نا یہ ٹوڑے ہاتھ نا الیکشن والے ظالم جو بھی ہو ہم اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے. دعا کریں اللہ پاک آپ کا جو عظیم عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا آنا مبارک کرے اور نیک کاموں میں اسی طرح اللہ پاک آپ کو آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں ہیں حق اور سچ کی سربلندی کے لیے. آپ ایک مظلوم بچی کی حمایت کے لیے آئے ہوئے ہیں اس غریب نادار کی حمایت کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرے پروردگار تیرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ احیینی مسکینہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندگی عطا کر اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دے واحشرنی من زمرۃ المساکین قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا. آپ نے غریب کا ساتھ دیا ہے وہ کائنات کا مالک انشاءاللہ تمہارا ساتھ دے گا. یا اللہ تو ان پہ اپنا رحم کر اور اپنے ہر لحاظ سے یا اللہ تو اپنے کرم کا انہیں مستحق کر. اور جس طرح آج یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما. اے اللہ ان کے دست اقدس سے یا اللہ حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما. اور اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں آج جمعے کا دن ہے اللہ جب قیامت کے دن سب جنت میں چلے جائیں گے اور جمعے کا دن ہوگا اللہ تو قرآن سنائے گا اپنی زبان سے. اے اللہ یہ بغلے والے ادھر ارد گرد والے یہ ہمارے صحابی بھائی جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کو وہاں ہمیں تو اپنی زبان سے قرآن سنانا نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. میرا آج نواسا بیمار کراچی میں اس کا آپریشن ہے. کل میری بھانجی نے بڑے رو کے کہا کہ میرے لیے اس بچے کے لیے دعا کریں دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور آپ ایک نیک کام کے لیے آئیں دعا فرمائے اللہ اس کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. باقی جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. فلسطین کی مسلمانوں کی اللہ مدد کرے اسرائیل کو نیست و نابود کرے. اور ہمارے صحابی بھائی جو ہر مشکل وقت میں اور ہر معاملے میں آگے آتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں جانوں میں مالوں میں برکت عطا فرمائے. اور ایک بار پھر آپ سے یہ کہوں گا شفیع اللہ گنڈا پور صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ پاک اس کو استقامت نصیب فرمائے. اور جو لوگ بلا وجہ ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے.